ادھر وہ بچہ روتا جا رہا، ہائے میری امی نے مجھے اپنی زیارت کا موقع نہیں دیا کیونکہ میں وقت سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا تھا، اللہ جی مجھے بڑا انسان بنا دیجئے، والدہ کے کہنے کے مطابق مجھے بڑا انسان بنا دیجئے۔ اور یہ بچہ اپنے مدرسے پہنچ گیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، والدہ نے سوچا گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں کہ وہ کمانے کی ذمہ داری لے، تو وہ امیروں کے گھر میں جاتی اور جھاڑو پوچھا کر کے 2 روٹی 2 پیسے ان کو ملتے، اس سے اپنا بھی پیٹ پالتی، اپنے بچے کا بھی پیٹ پالتی۔ لیکن جب وہ لوٹ کر آتی کام کر کے تو دیکھتی کہ محلے کے اندر بچہ مٹی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو افسوس کرتی کہ یہ خدمت تو میرے ذمہ تھی کہ میں اس کی تربیت کرتی، اور کمانے کی ذمہ داری میرے شوہر کی تھی۔ اب شوہر تو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اب کمانا میرے لیے لابدی ضروری ہے، اب اس بچے کی تربیت کا کیا ہوگا؟ بہت دعا کی، بہت غور کیا، پتہ چلا کہیں پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے تھوڑے فاصلے پر، وہاں ایک قاری صاحب ہے جو بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن اپنے بچے کو نہلا دھلا کر سیاہی سرما لگا کر ہاتھ پکڑ کر لے کر گئیں کہ چلو بچہ وہاں تمہیں لے کے جا رہی ہوں میں جہاں بہت بڑا انسان بنتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ کیا جانے، اب وہ کھیلتا کودتا جا رہا ہے، امی کے ہاتھ پکڑا ہے، اپنا ہاتھ امی کے ہاتھ میں دیے ہوئے، اور ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں بڑا انسان بنانے کے لیے چھوڑنے جا رہی ہوں۔ خیر مسجد کے دروازے پہ پہنچی، چادر میں لپٹی ہوئی تھی، استاذ کو احساس ہوا کوئی باحیا عورت کھڑی ہے، وہ بھی دروازے پر گئے اور ایک طرف کو منہ کر کے اس سے مخاطب ہوئے کہ بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میرا معصوم بچہ ہے، میں اس کو آپ کے پاس تعلیم کے لیے، قرآن پاک کے حافظ بنانے کے لیے یہاں چھوڑنا چاہتی ہوں، کہ آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ بہن ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں امت کے بچوں کو پڑھائیں، دین پڑھائیں، تعلیم دیں، تو آپ کے بچے کو کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہ بہت اچھا، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، لیکن ایک بات میری سن لیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر آئے اور میری ممتا اور محبت جوش میں آ کر اس کو گھر پہ بٹھا لے کہ شوہر کی یادگار بس ایک یہ بچہ تو میرے پاس ہے، اس کو میں کیوں اپنی نگاہوں سے دور رکھوں، تو کہیں میرا نفس غالب نہ آ جائے، میری محبت غالب نہ آ جائے، اس لیے اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا، آج میں اپنی محبت کی چھاتی پر پتھر رکھ کر جا رہی ہوں۔ جب استاد نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے اور سوچا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ساری ڈھیر ساری نیکیاں دے دی اس بچے کی شکل میں، جب میں اس کے سر پہ ہاتھ پھراؤں گا مجھے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے جتنے میرے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال ہوں گے، اور میں اس کی خدمت کروں گا، ایک یتیم بچے کی پرورش کا مجھے سعادت ملے گی، برکت ملے گی۔ چنانچہ کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، شوق سے محبت سے اپنے گھر جائیں، یہ بچہ انشاءاللہ میں اپنا بچے کی طرح اس کو رکھ کر اس کو پڑھاؤں گا۔ اللہ کی شان پڑھانا شروع کیا، کچھ مہینے گزرے، بچے کو والدہ کی محبت نے تڑپایا۔ ایک دن جمعرات تھی، بچے نے کہا استاذ جی کل تو چھٹی ہے، آج مجھے آپ شام کو چھٹی دے دیں اور میں جمعہ کی شام کو گھر واپس لوٹ آؤں گا، مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہے۔ استاذ نے سوچا یتیم بچہ ہے اور دل کے اندر ماں کے دیدار کی تڑپ اٹھی ہوئی ہے، اب میں اس کو منع کیسے کروں، لیکن والدہ نے تو کہا تھا کہ اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا۔ تو چنانچہ استاذ نے ایک بہانہ تراشا، بچے کو کہا بیٹا تم مجھے اتنا سبق سنا دو، اگر سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا، اور سبق ذرا زیادہ دیا تاکہ یہ بھول اس کو آئے اور سنا نہ سکے، تو میں فوراً ہی کہہ دوں گا کہ جب تمہیں سبق یاد نہیں تم گھر کیسے جا سکتے ہو۔ بچہ سمجھ گیا، اور طلبہ کتاب سمجھیں یا نہ سمجھیں استاد کو خوب سمجھتے ہیں کہ آج خالہ جان نے ناشتہ کرایا کہ نہیں، چائے دی کہ نہیں، آج استاد کا موڈ کیسا ہے۔ اس لیے اساتذہ کو سمجھ لینا چاہیے طلبہ کتنا ہی غبی ہو، کتاب سمجھے یا نہ سمجھے، استاد کا مزاج اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو بچہ سمجھ گیا کہ استاد نے زیادہ سبق دیا ہے، قرآن پاک کو بند کیا، سینے سے لگایا، استاد کے پاس سے اٹھا، مسجد کے محراب میں جا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، پیارے اللہ میری امی کی محبت میرے دل میں تڑپ پیدا کر رہی ہے، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، لیکن پیارے اللہ استاد جی نے سبق زیادہ دے دیا تاکہ میں سنا نہ سکوں، لیکن پیارے اللہ آپ مجھے اگر یاد کرا دیں گے تو مجھے چھٹی مل جائے گی۔ پہلے دل ہی دل کے اندر دعا کی، اس کے بعد قرآن پاک کھول کے یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ کی شان، ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ نے کا فضل شامل حال ہوا، سبق یاد ہو گیا تھوڑی دیر میں۔ اب وہ آیا، استاد کو یقین تھا ذرا سے بھی بھول آئے گی تو میں اٹھا کے فوراً بھیج دوں گا۔ آج تو تمام سبقوں سے اچھا سبق فرفر کر کے سنایا، آج تو بڑی شان کے ساتھ سنایا۔
اب جب سبق پورا ہوا بچے نے کہا استاد جی میں نے شرط پوری کر دی، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، مجھے چھٹی دے دیں۔ استاد نے سر پہ ہاتھ پھرایا، ہاتھ چوما، کہا بیٹا جاؤ، امی کو سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا، جاؤ اور کل جلدی لوٹ آنا۔ اب یہ بچہ خوشی خوشی مدرسے سے مسجد سے نکلا اور کھیتوں اور کھلیانوں میں دوڑتے ہوئے اور دل ہی دل کے اندر اپنی والدہ سے تصور میں بات کرتے ہوئے کہ آج تو امی کے پیچھے جاؤں گا، فوراً ان کی آنکھ بند کر دوں گا اور پوچھوں گا بتاؤ میں کون ہوں، اور آج تو امی کے ہاتھ کا گرم کھانا کھاؤں گا، اور آج تو امی کے ساتھ چمٹ کے سوؤں گا، نہ جانے کیا کیا تصور میں جی ایک وہ ہے ماحول جمائے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ جب اپنی دہلیز پر پہنچا، کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا اور مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور والدہ وضو فرما رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا امی دروازہ کھولو، میں آپ کا باعزید ہوں۔ ماں نے سوچا ہو شاید مدرسہ چھوڑ کے یہ بھاگ کر آیا ہے، میں نے تو استاد کو منع کیا تھا۔ تو فوراً انداز بدل کر کہا میرا بھی ایک باعزید ہے، میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے ایک استاذ کی تربیت میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون باعزید ہے جو بے وقت آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا۔ بس بچے نے جب یہ انداز پہ بات سنی تو سمجھ گیا میرا آنا میری والدہ کو پسند نہیں آیا، فوراً کنڈی چھوڑ دی۔ غور کریں دوستو، اس موقع پر ایک یتیم بچے کو، اکلوتے بچے کو والدہ گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں دے رہی، کتنی بڑی اس کی قربانی۔ آج کے ماں باپ سوچیں، آج کہیں ایڈمیشن کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور اسی ایڈمیشن کے داخلے پہ ہی پوچھ لیتے ہیں، ایڈمیشن کے موقع پر ہی پوچھ لیتے ہیں چھٹی کا کیا نظام ہے، گھر میں ایک فنکشن ہونے والا ہے، ایک شادی ہونے والی ہے، ہمیں 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ اور ایک وہ ماں تھی جس نے کہا تھا گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا۔ بچہ فوراً نیچے اتر گیا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف رواں دواں ہوا۔ ادھر والدہ نے نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور کہا پیارے اللہ، میں نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا ہے، اس وقت سر شام ایک یتیم بچہ اپنے گھر پر اپنی ماں کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں دروازہ کھول کر اس کو سینے سے لگا لیتی، اس کے سر پہ ہاتھ پھراتی، لیکن پیارے اللہ میں نے آپ کی محبت میں یہ قربانی دی ہے، میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لیجیے اور میرے بچے کو بڑا انسان بنا دیجیے، اپنا ولی بنا لیجیے۔ ادھر وہ بچہ روتا جا رہا، ہائے میری امی نے مجھے اپنی زیارت کا موقع نہیں دیا کیونکہ میں وقت سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا تھا، اللہ جی مجھے بڑا انسان بنا دیجئے، والدہ کے کہنے کے مطابق مجھے بڑا انسان بنا دیجئے۔ اور یہ بچہ اپنے مدرسے پہنچ گیا۔ ایک طرف ماں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، ایک طرف چھوٹے معصوم بچے نے اپنے دل کے ٹکڑے کیے، جی تب جا کر یہ بچہ باعزید بستانی بنا، جس کا تذکرہ آج ہم جودھپور شہر کے اندر اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے انسان ایسے ہی نہیں بنا کرتے، بڑے انسانوں کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے انسانوں کے پیچھے جذبات کا خون ہوتا ہے، بڑے انسانوں کے پیچھے نہ جانے دل کیسا چور چور ہوتا ہے، تب جا کر اللہ کا قرب ملا کرتا ہے۔